اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہے جو بغیر نقطے کے ہیں۔ یہ حاملان عرش ہیں اور یہ جو ہے اسماء باری تعالیٰ سے جو ہے فیوض اور برکات کو حاصل کرتے ہیں اور کائنات عالم پر تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے ایک حرف واو ہے۔ حرف واو یہ بھی حامل عرش ہے اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس اسم واحدون سے فیوض حاصل کرتا ہے اور ولیون سے فیوض حاصل کرتا ہے اور کائنات عالم پر تقسیم کرتا ہے۔ عزیز اور دوستو، واحدون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاکیزہ ناموں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احدیت اور اس کی یکتائیت اور اس کے اکیلے پن کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے ولیون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم مبارک کی وہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے دوستانہ اور رحیمانہ سلوک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو مقدس ناموں کا فیض اور اس کے برکات سے جو ہے پورا زمانہ مستفید ہو رہا ہے۔ سارے کائنات عالم جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے، اور یہ حرف واو یہ واصل الی اللہ بھی ہے۔ یہ مقام وصل کے اندر جو ہے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بندے طلب مولا کی تلاش میں ہیں ان کو جو ہے یہ اللہ سے واصل کرتا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے اس یعنی نایاب اور بیش بہا جو ذخیرہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، اس میں آپ نے کہا دری ورت کشتی فرو شد ہزار کہ ظاہر نہ شد تختہ برکنار۔ اس قرب الہی کے اندر ہزاروں بندگان خدا نے جو ہے اپنی کشتیاں دوڑائی ہے، لیکن جتنوں نے کشتیاں دوڑائی ہے وہ ساری کی ساری کشتیاں جا کر کے اس بحر الوہیت کے اندر جو ہے غرق ہو گئی، اور کوئی بھی جو ہے کشتی کنارے تک نہیں پہنچی۔ کوئی 10 قدم گیا، کوئی 100 قدم گیا، کوئی جو ہے 1 منزل گیا، کوئی 2 منزل گیا، کوئی 10 منزل گیا، کوئی جو ہے کنارے پر ہی غرق ہو گیا، کوئی دور جا کے غرق ہوا، کوئی درمیان میں غرق ہو گیا، لیکن کنارے پر جو ہے کوئی کشتی نہیں پہنچ سکی۔ اسی کو شیخ سعدی شیرازی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا دری ورت کشتی فرو شد ہزار کہ ظاہر نہ شد تختہ برکنار۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بحر الوہیت کے اندر وصل کے لیے ہزاروں کشتیاں چل گئی، لیکن جو ہے کوئی کنارے پر جو ہے کشتی نہیں پہنچ سکی۔ حاضرین، جب بندہ اس وحدت الوجود کی تلاش میں جب اپنے کو لگا دیتا ہے اور جب وہ
تلاش کی سواری پر، تلاش کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی شیخ سعدی شیرازی نے جو ہے اپنے خوبصورت انداز میں کہا کہ دری خاصاں فرس راندن، دری رہ خاصاں فرس راندن، بلا اوسی آخر گفت ان۔ اس وحدت الوجود کے تلاش کے لیے میدان میں جو ہے ہزاروں لوگوں نے جو ہے اپنے جو ہے تلاش کے گھوڑوں کو دوڑایا ہے، خوب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑائے، لیکن کوئی بھی گھوڑا جو ہے اس منزل کو نہیں پہنچا۔ بلا اسی اس لفظ کا استعمال کر کے شیخ شیرازی کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کے رگ و پا کو جو ہے وہ متلاشی حق، وہ گھوڑے کا جو دوڑانے والا ہے، جو گھوڑے کو کے اوپر جو سفر کرنے والا ہے، وہ واپسی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے گھوڑے کے جو ہے رگ و پا کو وہیں کاٹ دیتا ہے، اور ان کے گھوڑے جو ہے رگ و پا کی کٹنے کی وجہ سے واپس نہیں آتے۔ جب بندہ جو ہے وحدت الوجود کی تلاش میں ہوتا ہے تو ایسی ایک کیفیت آتی ہے کہ اس پر جاذبیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب اس پر جاذبیت طاری ہو جاتی ہے تو اسے مجذوب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو محققین اہل طریقت ہیں، جیسے حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ فردوسی، ایسی خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز کیسو دراز چراغ دکن سید محمد حسینی، حضرت سید میرانجی خدا نما ہادی خداوند، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے جو ہے حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند، اسی طرح سے سید علی حمدانی، اور اسی طرح سے جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر، خواجہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شریف میر شریف زندنی، حضرت یوسف بری، اور خواجہ طوس حضرت سلمان طوسوی، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، بابا فرید گنج شکر، مخدوم علاء الدین صاحب الکلیری، اس کے علاوہ جو ہے حضرت شہاب الدین سہروردی، امام ابو الحسن شاذلی، یہ تمام کی تمام یہ بزرگوں نے اس کے اندر اپنے اصول اور ضوابط کے اندر یہ بتایا ہے کہ جب بندہ صفت جاذبیت میں ہوتا ہے، اس پر جو ہے مجذوبیت طاری ہو جاتی ہے، تو کلا لسانہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر لاک لگا دیتا ہے کہ جو اسرار معرفت الہی کو دیکھتا ہے اور آیات الہی کو اور آیات ربانی کو جو دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رموز کو جو دیکھتا ہے، اس کے جو برکات اس پر جو اترتے ہیں، تو اس کی کیفیت کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، بس وہ دیکھتا ہی رہتا ہے، اور اس پر ایک دیوانگی ہوتی ہے، اور وہ ایک مجذوبانہ کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے،
کل لسانہ، اس کی زبان کو گونگی کر دیا جاتا ہے، اس کی زبان پر تالا لگا دیا جاتا ہے، اس کی زبان کو جو ہے پھسلن ڈال دی جاتی ہے کہ بولنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے وہ ہے۔ کیوں کہ وہ صفات الوہیت کو دیکھ کر کے جو ہے وہ مخلوق کے سامنے کہہ نہیں سکتا۔ جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی نے کہا کہ واپسی کے گھوڑے کے پیر اور اس کے جو ہے رگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو بندہ جب خدا کی جو ہے ان عجائبات کو دیکھتا ہے تو اب وہ مخلوق میں رہ کر کے بھی وہ جو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے جو مجذوب ہیں تو ان کو مجذوب مستحرک کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے مجذوب سالک کی ہے۔ تو مجذوب سالک وہ ہے جسے سو کہا جاتا ہے، سواد عین اور واو اس کے حروف تہجی ہیں۔ سو کے معنی وہ مجذوب جو سالک ہے، جو اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور قرب الہی کے اندر وحدت الوجود کے میدان میں جو ہے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، انوار اور تجلیات اور فیوز اور برکات کو دیکھتا ہے، اس پر اترتے ہیں فیوز اور برکات، لیکن وہ اپنے سینے کے اندر سما رہا ہے، اس کو برداشت کر رہا ہے۔ مستحرک برداشت نہیں کر سکا اور اس کی کشتی جو ہے بحر الوہیت میں غرق ہو گئی۔ سالک وہ ہے جو اپنی کشتی چلا رہا ہے، سالک وہ ہے جو قرب الہی کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہا ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو دوڑ کے میری طرف آ رہا ہے، والذین جاہدوا فی سبیلنا لنہدینہم سبلنا۔ اے متلاشی رب، تو اپنے گھوڑے کو دوڑا کر میری طرف آ رہا ہے تو میں اپنے قرب کے دروازے تیرے پر کھول دیتا ہوں، اور تو جو ہے میرے اس دروازے سے جو ہے میرے جو ہے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا۔ تو عزیز اور دوستو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں داخل ہو جاتا ہے بندہ، اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ عجائبات الہی کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر سموتا ہے اور برداشت کرتا ہے، اور وہ جو ہے مخلوق پر ظاہر نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء